بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے عرصے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت سے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور آج عدالت نے جواب طلب کیا ہوا تھا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جعلی بھرتیوں کا جو کیس تھا۔ پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے عدالت نے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے جعلی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا صاحب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل مکمل کرنے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ ملزمان کے وکیل تھے برہان معظم ایڈوکیٹ ملک صاحب، انہوں نے دلائل پہلے ہی مکمل کر رکھے تھے اور آج پروسیکیوشن کے دلائل ہوئے اور دلائل کے بعد ان کی جو ضمانت ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور محمد خان بھٹی نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ ان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ ہے جس میں درخواست ضمانت دائر کی گئی اور اس میں اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف ملنے کے کافی امکانات ہیں، چونکہ اس طرح کے معاملات میں پہلے ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ اس طرح کے معاملات میں ان کو مقدمات سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور اب یہ نئے مقدمہ تھا اور اس میں ان کی چونکہ وہ گرفتار ہیں تو بعد از گرفتاری ضمانت کا معاملہ سامنے آیا جس میں اب فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں نشستیں جو خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں اس سے متعلق الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس پر آج ہی سماعت کی ہے اور آج ہی فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو دوبارہ انٹر پارٹی انتخابات کروائے تھے اور اس کے تمام کی تمام دستاویزات الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروا دی تھیں اور چونکہ وہ 7 دنوں میں جمع کروانی ہوتی ہیں، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جمع دینا ہوتا ہے، پارٹی سرٹیفکیٹ اور بلے کا نشان بحال ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات اپنے نشان پہ لڑ سکتی ہے لیکن اس معاملے کو ڈیلے کا شکار کیا جا رہا ہے، التوا میں ڈالا جا رہا ہے اور نہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کسی ہائی کورٹ میں گئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ڈائریکشن لینے کے لیے، نہ ہی الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے چونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بیرون ملک تھے، اس وجہ سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی تھی۔ اب اس کا ڈیسائیڈ ہونا، اس میں 5 نئی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں اکبر ایس بابر سمیت، جس میں نئے انٹر پارٹی انتخابات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ لیکن اس دفعہ امید یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ٹیکنیکل ایرر بھی نہیں آنے دیا اور تمام فارمیلٹیز پوری کی ہیں جو باقی جماعتیں نہیں کرتیں۔ اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ان کا انتخاب منظور کیا ہے، انٹر پارٹی جو الیکشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کے جو پرویز خٹک کی جماعت تھی، ان کا ابھی حال ہی میں یہ سارا پروسیس ہوا ہے اور جن کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے پی ٹی آئی پی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی سنی اتحاد کونسل کی، جب تک کسی جماعت میں شمولیت کا ابھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کر رہی تھی اور اس بنیاد پر پرویز خٹک نے استعفیٰ دیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پی میں شمولیت اختیار کرے گی، تو اس وقت تک ان کے بھی انٹر پارٹی انتخابات کو پینڈنگ رکھا ہوا تھا اور مجھے یہ معلوم تھا کہ جیسے ہی ادھر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پی میں شامل ہوگی اور ساتھ ان کے انتخابات پر بھی فیصلہ آئے گا، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہاں شامل نہ ہوئی تو اب ان کے انتخابات جو سنگل پرسن ایک جماعت ہے ان کے انٹر پارٹی انتخابات منظور کر لیے گئے لیکن پی ٹی آئی کے ابھی تک دوبارہ بھی منظور نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے پر کل درخواست دائر ہوئی، آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ آج ہی 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کفایت اللہ آفریدی درخواست گزار خواتین ارکان الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوئیں۔ سماعت کے آغاز پر وکیل درخواست گزار شاہ خاور نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن نے 4 مارچ کو خواتین ارکان اسمبلی کی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو اجلاس بلا کر ارکان سے حلف لینا چاہیے تھا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی آئینی و قانونی طور پر اجلاس بلانے اور حلف لینے کے پابند ہیں۔ جب تک حلف نہ لیا جائے تب تک خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہدایات جاری کر سکتا ہے؟ اسپیکر کو تو عدالت نہیں ہدایات جاری کر سکتی تو الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کمیشن کو اختیارات دیتا ہے کہ اجلاس بلائے۔ ممبر کمیشن خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہماری بات نہ مانی گئی تو توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نمائندہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کیوں نہیں حلف لیا جا رہا نو منتخب ارکان سے؟ نمائندے نے جواب دیا کہ اسپیکر
نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا مگر گورنر خیبر پختونخوا کا اجلاس طلب کرنے کا حکم نامہ خلاف قانون تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ سے اجلاس کا نہیں پوچھا، حلف کیوں نہ لیا یہ پوچھا ہے۔ ممبر اکرام اللہ نے دریافت کیا کہ اگر اسپیکر اسمبلی الیکشن کمیشن کے احکامات نہ مانے تو کیا ہوگا؟ حلف نہ لینے پر کیا الیکشن کمیشن اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ وکیل شاہ خاور نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اسمبلی کے اجلاس کی اندرونی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس پر سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا کہ گورنر کے اجلاس بلانے کے آرڈر کی قانونی تشریح کی جا رہی ہے، دیکھنا ہے کہ کیا اسمبلی کے بغیر گورنر از خود اجلاس بلا سکتے ہیں یا نہیں۔ جب اجلاس ہوگا تو منتخب ارکان کا حلف لے لیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے دریافت کیا کہ ڈائریکٹر جنرل لا بتائیں کمیشن کیا کر سکتا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لا نے بتایا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کے بعد حلف لینے کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ الیکشن کمیشن ارکان کے حلف لینے کے حوالے سے ہدایات جاری کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر ارکان کا حلف لینے میں تاخیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ مسلم لیگ نون اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جن کی ایک جنرل نشست ہے، ان کو 3 مخصوص نشستیں ملی ہوئی ہیں، یہ ان کی درخواستیں تھیں اور الیکشن کمیشن اب تو ہر صورت انٹرفیئر کر سکتا ہے، مداخلت کر سکتا ہے، وہ ہدایات بھی جاری کرے گا، وہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی کرے گا اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ہوں گے، چونکہ الٹیمیٹ یہ اس میں درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر کے خلاف ہے۔ دوسری جانب اسی معاملے پر پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا۔ اب جب معاملہ ایک سب جوڈس ہو تو اس کے اوپر تو ویسے ہی الیکشن کمیشن کو نہیں سننا چاہیے تھا۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو کل تک عدالت میں جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی نے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد اور ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل اتمن خیل آج عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر وکیل الیکشن کمیشن سکندر بشیر محمد نے کہا کہ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا مگر اب اسپیکر صوبائی اسمبلی ان سے حلف نہیں لے رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر خیب پنجاب کو حلف لینے کا حکم دیا اور حکم عدولی پر پھر اسپیکر قومی اسمبلی کو حکم دیا تھا کہ وہ حلف لے۔ وکیل اسپیکر صوبائی اسمبلی علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری اسمبلی کو کل طلب کیا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دی اور یہاں بھی آ گئے ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر محمد نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ممبران کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ایسے کیسز میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، ایک آئینی عہدیدار اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا اور ممبران سے حلف نہیں لے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن کے بعد بدنیتی پر حلف نہ لینا آئینی خلاف ورزی ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ دوران سماعت اسپیکر کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وکالت نامہ جمع کراؤں گا، ابھی اسپیکر کے دستخط باقی ہیں اور کل اپنا جواب بھی میں جمع کرواؤں گا۔ عدالت نے ریمارک دی کہ کل اس کیس کو دوبارہ سنیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو کل تک جواب جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے صوبائی حکومت کی جانب سے متعلقہ عدالت میں جواب نہ دینے پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے بھی ان کو بھی کل تک عدالت میں جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ اب تک جو تیار کیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے جواب، اس میں یہی ہے کہ یہ معاملہ بھیجا گیا تھا اسپیکر کی جانب سے وزارت قانون کو۔ اصل مسئلہ بنا ہے گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کو اور یہ تنازعہ کھڑا کیا ہے گورنر نے، حالانکہ اسپیکر نے تو اجلاس بلا لینا تھا، گورنر نے اجلاس بلا لیا جس کی لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کو دیکھنے کے لیے معاملہ وزارت قانون کو بھیجا گیا۔ وزارت قانون نے ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت کے بعد جواب دیا کہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اجلاس طلب نہیں کر سکتا، اس وجہ سے گورنر کا جو اختیار ہے اس کو کالعدم کر دیا اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ چونکہ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں آ گیا، پہلے گورنر کا معاملہ تھا، پھر یہ پشاور ہائی کورٹ میں آ گیا، ادھر سیکرٹری اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہوا ہے، تو پھر کیسے اجلاس بلایا جائے جب اس طرح کے معاملات بن جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف چونکہ مخصوص نشستیں نہیں ملی، ان کو اگر وہ مخصوص نشستوں پر حلف رکوا دیں تو اس پر پھر یہ پیش رفت ہوگی کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں بچی۔ کل جا کے 30 صفحات پر مشتمل پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جو آج چیلنج ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔
جبکہ چونکہ الیکشن کمیشن سینٹ کے انتخابات ڈیلے بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو سارا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواستیں دیں کہ جب تک مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا صدر کا انتخاب نہ کروایا جائے، وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، کوئی درخواست قبول نہیں ہوئی، لیکن یہاں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر اسپیکر جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ آرڈر کرے گا کہ اگر حلف نہیں لیا جاتا فلاں ڈیٹ تک تو پھر خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ یہاں ہمارا ایک نظام ہے۔ الیکشن اپیلیٹ ٹرائبونل جسٹس شاہد کریم صاحب نے پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مونس الہی کے پہلے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اور وہ مسترد ہی رہے تھے۔ اب جسٹس شاہد کریم صاحب اپیلیٹ ٹرائبونل کے جج ہیں اور ان کی عدالت میں صرف یہ ایک گراؤنڈ تھی کہ وہ مفرور اور اشتہاری ہے، اس وجہ سے مونس الہی کے پی 158 سے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے مسترد کیے تھے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ریٹرننگ افسر کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، تمام ریکارڈ بھی طلب کیا تھا۔ عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے رکھے گئے کہ مفرور اور اشتہاری ہونا کہیں جب آئین اور قانون میں اس کی قدغن نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، جب آئین اور قانون نے لکھا نہیں ہے، کوئی ڈسکوالیفیکیشن کے آرٹیکل میں اشتہاری اور مفرور ہونا ڈسکوالیفائی کرتا ہے، یہ لکھا نہیں ہے، تو یہ از خود نہیں ایسی کوئی جو رکاوٹ کھڑی کر سکتے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی منظور کریں گے اور وہ ایک دبنگ جج ہیں اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے، کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پنجاب سے چودھری خاندان کے لیے، یہ بہت بڑی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا یہ ریلیف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔